الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ معزز سامعین کرام، قرآنی مثالیں اس سلسلے میں آج ہم قرآن کریم کی جس مثال پر گفتگو کریں گے وہ مثال ہے دو لوگوں کی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سورۃ الکہف کے اندر دو آدمیوں کی مثال بیان کیا ہے۔ یہ دو آدمی کون ہیں؟ جمعہ کے دن سورہ کہف آپ پڑھتے ہوں گے، ان آیات سے آپ گزرتے ہوں گے۔ دو آدمیوں کی اللہ مثال بیان کر رہا ہے۔ مثال کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ دو آدمی تھے کون، تھوڑا سا ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر دو بھائی تھے، دو لوگ تھے، سگے بھائی تھے۔ باپ کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے کے بعد میں دونوں کے حصے میں وراثت تقسیم کی جاتی ہے۔ وراثت ملنے کے بعد میں ایک بھائی ایسا تھا جو اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا اور دوسرا ایسا تھا جو اللہ کے ساتھ میں کفر کرنے والا تھا۔ یوں آپ کہہ لیں کہ ایک نیک تھا اور ایک گنہگار انسان تھا، برا انسان تھا۔ جو نیک انسان تھا اس نے وراثت میں ملے ہوئے مال کو اپنی اگلی زندگی کے لیے یعنی آخرت کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے اس نے صدقہ و خیرات کر دیے کہ یہ چیزیں میں اللہ کی راہ میں نکال دے رہا ہوں، دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، آخرت کا مرحلہ سخت ہونے والا ہے، تو ایسا کرتا ہوں آخرت کے لیے خرچ کر دے رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں مجھے اس کا بہتر صلہ ملے گا۔ یہ نیک بھائی کا معاملہ تھا۔ لیکن جو انسان برا تھا، گنہگار تھا، رب کا انکار کرنے والا تھا، اس نے کیا کیا؟ اپنے مال کو اس نے بزنس اور کاروبار کے اندر لگایا، اور اچھا خاصا کیا ہے کہ اس نے بزنس کاروبار اپنا کھڑا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دونوں بھائیوں کی مثال بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بیان کر دیجئے۔ کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے۔ اے نبی آپ بیان کر دیجئے مثلا مثال، رجلین دو آدمیوں کی۔ اے نبی دو آدمیوں کی مثال آپ بیان کر دیجئے۔ جعلنا لأحدہما جنتین، ان دونوں میں سے ایک آدمی کو ہم نے دو باغات عطا کیے تھے، دو باغیچے ہم نے عطا کیے تھے۔ اصل میں آج کے دور میں بزنس کاروبار کے اعتبار سے لوگوں کے سوچ اور نظریات بدلے ہیں، لیکن جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے گزرے ہوئے زمانوں کے اندر لوگوں کے لیے اگر کسی کے پاس باغ ہوتا تھا، باغیچہ ہوتا تھا، تو سماج کے اندر، قوم کے اندر وہ بڑا امیر سمجھا جاتا تھا، اس کا مقام کچھ اور ہوتا تھا۔ آج بھی گاؤں وغیرہ کے اندر جس کے پاس باغ ہو، باغیچہ ہو، تو وہ ایک الگ ہی روب میں رہتا ہے، ایک الگ ہی انداز میں اس کا رہن سہن ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کو ہم نے باغ عطا کیے تھے۔ کتنے باغ تھے؟ جنتین، دو باغ ہم نے عطا کیے تھے۔ اچھا یہ دو باغ کس چیز کے تھے؟ من اعناب، قرآن اس کی بھی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ دونوں باغ جو ہے انگور کے باغ تھے، انگور کے یہ دونوں باغات تھے۔ وحففناہما بنخل، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو باغ ہم نے دیا تھا، انگور کے دو باغ تھے، ان دونوں باغوں کو ہم نے چاروں طرف سے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا تھا۔ کھجور کے درخت یعنی انگور کے درخت ہیں، اور سائیڈ سے کنارے سے کھجور کے درختوں کے ذریعے سے باغ کی گھیرائی کر دی گئی تھی، گویا کہ وہ باؤنڈری کے طور پر تھے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ سائیڈ سے کھجور کے باغات ہیں، اس کے بعد میں انگور ہیں، پھر بیچ کی جو زمین باقی بچی تھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس زمین کو کھیتی کے لیے، زرع کہتے ہیں کھیتی باڑی کرنا، تو کھیتی کے لیے ہم نے اس زمین کو ہموار کر دیا تھا۔ بڑی اچھی زمین تھی، بیچ میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ اچھا یہ باغ کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا،
اللہ تعالیٰ یہ باغ کا پورا نقشہ بیان کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے باغ عطا کیا تھا۔ اس کے بعد اسی باغ کے بارے میں ایک بات اور قرآن کہتا ہے کلتل جنتین آتت اکولہا، دونوں کے دونوں باغ جب پھل دینے کا ٹائم آتا تھا تو پیداوار بڑی اچھی ہوتی تھی۔ کلتل جنتین آتت اکولہا، دونوں کے دونوں باغ اچھی خاصی پیداوار لے کر کے آتے تھے۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور پھل کی پیداوار میں کمی نہیں ہوتی تھی، اچھی خاصی پیداوار ہوا کرتی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، قرآن کریم اس باغ کا ایک نقشہ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ ہم نے باغ کے درمیان ایک نہر جاری کر دیا تھا، ایک نہر جاری کر دیا گیا تھا۔ آپ تصور کریں ایک باغ ہو، سائڈ سے کھجور کے درخت ہیں، پھر انگور کا درخت ہو، بیچ میں کھیتی باڑی ہوتی ہو، بیچ میں ایک نہر بھی جاری ہو، کتنا شاندار، کتنا بہترین منظر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ بیچ سے ایک نہر بھی جاری تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ جو آدمی تھا، جو مالک تھا باغ کا، اللہ کہہ رہا ہے کہ باغ کے علاوہ بھی ہم نے اسے بہت سارے پھل دیے تھے۔ پھل سے مراد کیا ہے؟ عربی میں اصل ثمرن کا معنی ہوتا ہے پھل۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے اور بھی پھل تھے، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے پاس اور بھی بہت ساری قسم کی مال دولت پراپرٹی، اس کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، باغ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری قسم کے اموال سے اس انسان کو نوازا تھا، اسے عطا کیا تھا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات کیا ہے کہ اس کے باغ کے تعلق سے بات ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں قرآن کہتا ہے فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اب وہ جو دوسرا بھائی تھا اس کا، جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا، اب پیسہ اس کے پاس باقی نہیں بچتا ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے بھائی کے پاس آتا ہے، مالدار بھائی کے آتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ قرآن اس گفتگو کا ایک منظر بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، وہ مالدار انسان اپنے غریب بھائی سے جب گفتگو کر رہا تھا، گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہتا ہے میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، تم سے زیادہ عزت دار ہوں، تم سے زیادہ قوت والا ہوں، تم سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے میرے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں، پیسے بھی زیادہ ہیں، پراپرٹی بھی زیادہ ہے، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں۔ وہ جب بھائی آتا ہے سوال کرتا ہے کہ بھائی کچھ ضرورت ہے، تو کہتا ہے بھائی جو وراثت میں پیسہ ملا تھا کیا کیے؟ بڑی دانش مندی دکھا رہے تھے، بڑے ہوشیار بن رہے تھے، فی سبیل اللہ سب نکال دیے، بڑے ہوشیار بن رہے تھے، آج میرے پاس آئے ہو، سنو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، تم سے زیادہ میں طاقتور ہوں۔ نفر کہتے ہیں مردوں کی یا پھر لوگوں کی تعداد کو، کہ میرے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں، پیسے بھی ہیں، لوگ بھی ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، قرآن کہتا ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے اپنے بھائی کے ساتھ میں، باغ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اپنے باغ میں داخل ہوا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ وہ انسان جو مالدار تھا، وہ مالدار بھائی اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہوئے باغ کے اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، ما اظن ان تبید هذه ابدا۔ اس کا تکبر دیکھیں، کہتا ہے کہ مجھے گمان بھی نہیں ہے، مجھے یہ گمان بھی نہیں ہے کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ بھی ہو جائے گا، کبھی برباد بھی ہو جائے گا۔ ما اظن ان تبید ابدا، میرا یہ باغ فنا نہیں ہونے والا، ختم نہیں ہونے والا، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور کہتا ہے کہ میں یہ گمان بھی نہیں کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، کیونکہ جو سامنے اس کا بھائی ہے نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا۔ اب وہ اسے سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تو اب اسی کے اپوزٹ وہ جواب دے رہا ہے کہ دیکھو میرا یہ مال تباہ نہیں ہوگا، باغ برباد نہیں ہونے والا ہے، قیامت قائم نہیں ہونے والی ہے، یہ تمہارا صرف گمان ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت نہیں آنے والی ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور چلو مان لیتے ہیں اگر ایسا ہو بھی جائے کہ قیامت آ جائے اور ہم سب کے سب اللہ کی جانب لوٹائے جائیں، تو اگر میں اللہ کے پاس لوٹایا بھی جاؤں گا تو وہاں بھی میرے لیے بہترین بدلہ ہوگا، وہاں بھی مجھے اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، ناز و نعمت والی زندگی وہاں بھی مجھے ملنے والی ہیں۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب،
اچھا، اب یہ جو مالدار بھائی تھا اس کی گفتگو یہاں پر اسٹاپ ہوتی ہے. اس کے بعد قرآن اس نیک دل انسان، نیک انسان کی گفتگو کا تذکرہ کر رہا ہے. وہ نیک انسان کیا کہتا ہے؟ اپنے بھائی سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے اس ذات کا انکار کیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے سیدھا سادھا انسان بنایا، تیری باڈی اور تیرے جسم کے سارے اعضاء جس نے برابر سرابر اچھے طریقے سے جس نے بنائے، اس ذات کے ساتھ تو کفر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے. اچھا، وہ جو مالدار انسان تھا اس نے جملے کیا کہے تھے؟ اس نے یہ تو کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا باغ فنا ہوگا یا قیامت قائم ہوگی. اس نے یہ بات کہی تھی. اس کے جواب میں نیک بھائی کیا کہہ رہا ہے کہ تو اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے. قیامت کے دن کا انکار دراصل اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی جس نے تجھے پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. ہم سب کی یہاں پہ دیکھیں ہماری اور آپ کی تخلیق کا تذکرہ بھی کیا گیا. کیسے پیدا کیے گئے؟ من ترابن، مٹی سے پیدا کیے گئے. یعنی ہماری جو اصل ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش تراب سے ہوئی، مٹی سے ہوئی. اس کے بعد میں ثم من نطفتن، آدم علیہ السلام کے بعد میں جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئے ان کے آنے کا جو ایک عام طریقہ رہا ہے وہ طریقہ یہ ہے نطفے کے ذریعے سے پیدائش ہوئی. ثم سواک رجلا لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. وہ نیک بھائی کہتا ہے لیکن سنو، میرا رب اللہ ہے اور میں اللہ کے ساتھ میں کسی غیر کو، کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. وہ اپنے بھائی کو نصیحت بھی کر رہا ہے. اپنے بھائی کو نصیحت کرتے ہوئے ایک جملہ اور کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک، کیوں نہیں جب تم اپنے باغ کے اندر داخل ہوئے تو تم نے یہ جملہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جملہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ جب باغ کے اندر داخل ہوئے تھے تو کہنا چاہیے تھا نا کہ جو اللہ چاہے. یعنی آج یہ باغ ہے اور یہ باغ کب تک رہے گا، کب تک نہیں رہے گا، کب تک مال و دولت رہنے والی ہے، ماشاء اللہ جو اللہ چاہے. لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے پاس بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اس باغ کو فنا کر دے. تم نے یہ جملہ کیوں نہیں کہا ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اے میرے بھائی، میرے مالدار بھائی، اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس مال تھوڑا ہے، میں تم سے مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے اگر تھوڑا ہوں، عقل کہتے ہیں تھوڑے کو، میرے پاس تھوڑا ہے، تم زیادہ ہو، اگر تم کو ایسا لگتا ہے نا تو سنو فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، مجھے اللہ کی ذات سے اس بات کی امید ہے ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ وہ مجھے تم سے بہتر باغ عطا کرے گا، تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کرے گا. تمہارا باغ تو دنیا کا باغ ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا باغ ہے، لیکن میرا رب مجھے باغ عطا کرے گا. کیسا باغ؟ جو تمہارے باغ سے بہتر ہوگا. خالق کائنات، مالک ارض و سما، جنت کے اندر جو باغ عطا کرے گا، ظاہر سی بات ہے دنیا اور دنیا کے اندر جتنے باغات ہیں سب سے بہتر ہی ہوں گے. وہ اپنے اللہ کے ساتھ میں جو امید ہے اس امید کا تذکرہ کر رہا ہے کہ مجھے ایسا ضرور ملے گا. اچھا، آپ دیکھیں سامنے ایک کافر بھائی ہے، رب کا انکار کرنے والا ہے، تکبر کر رہا ہے، عقل دکھا رہا ہے، اور سامنے اس کا حال دیکھیں، اللہ کی ذات پر یقین دیکھیں، اللہ کی ذات سے امید دیکھیں کہ اللہ مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا کرے گا، مجھے اس سے بہتر ملنے والا ہے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی سے بھی کہتا ہے کہ میرے بھائی تکبر مت کر، رب کا انکار مت کر. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یرسل علیہ حسبانا من السماء، آسمان سے کہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہ نازل کر دے، تیرے باغ کے اوپر اللہ کی جانب سے عذاب نہ نازل ہو جائے. فتصبح سعیدا زلقا، تو تمہارا باغ سعیدا زلقا ہو جائے. سعیدا زلقا کسے کہتے ہیں؟ سعید اصل کہتے ہیں مٹی کو. سعید ایک نام آپ سنے ہوں گے، سعید وہ سین سے ہوتا ہے اور سواد سے جو سعید آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے مٹی. تو قرآن کہتا ہے فتصبح سعیدا زلقا، اس نیک انسان نے، نیک بھائی نے اپنے کافر بھائی سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا باغ کیا ہو، سعیدن مٹی ہو جائے، زلقن زلق کہتے ہیں ایسی مٹی جو پھسلنے والی ہو، جس کے اوپر پیر ٹکے نا پھسل جائے. برسات کے موسم میں آپ جب باہر نکلیں گے، خاص طور سے ایسا راستہ جو مٹی والا ہو، مٹی والے راستے پر آپ چلیں گے، پیر آپ کا وہاں پر بیلنس برابر نہیں ہوگا، پیر سلیپ کھاتا ہے، پیر پھسلتا ہے وہاں پہ، اسی کو بولتے ہیں عربی میں زلق ہے. تو اس آدمی
ایسا نہ ہو کہ تمہارے باغ کے اوپر اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہو جائے اور تمہارا باغ کیسا ہو جائے؟ سعید زلقا، ایسی مٹی ہو جائے جو پھسلنے والی ہو۔ اگر چکنی مٹی ہے جہاں پر پیر سلیپ کھا رہا ہوتا ہے وہاں انسان ٹھہر نہیں پاتا ہے۔ وہ یہ بات کہہ کر کے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی حال ہو جائے اور اس زمین کے اوپر تمہارے باغات ٹکے ہی نہ، سارے کے سارے پودے ٹوٹ کر کے زمین پر دھڑام سے گر جائیں، برباد نہ ہو جاؤ، تباہ نہ ہو جاؤ۔ یہ ان نیک بھائی کی گفتگو تھی جو اپنے بھائی سے اس نے کہا، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، اور اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو باغ کو تیار ہونے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پانی جیسی نعمت چھین نہ لے اور جب پانی نہیں ہوگی تو پیداوار کہاں سے ہوگی۔ یہاں پر اس نیک انسان کی گفتگو کیا ہے؟ ختم ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ انسان اس کے بعد میں دونوں کے دونوں جدا ہو جاتے ہیں، دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کافر متکبر گھمنڈی بھائی کے باغ کے اوپر اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوتا ہے، اس کے باغ کو عذاب اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور ایسے اللہ کے عذاب اس انداز میں نازل ہوتا ہے کہ پورا کا پورا باغ تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس بھائی نے جو جملے کہے تھے اسی انداز کا عذاب، آسمانی عذاب آتا ہے، سارے پیڑ ٹوٹ کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، وہ کافر انسان اس موقع پر اللہ تعالی اس موقع پر ایک آرزو کرتا ہے، ایک تمنا کرتا ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، اپنے رب کے ساتھ میں غیروں کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ولم تکن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، اور جب اس کے بعد کے اوپر عذاب نازل ہوا، قرآن کہتا ہے کہ کوئی جماعت ایسی نہیں تھی، کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے۔ یہ دو بھائیوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر بیان کیا ہے۔ ان دونوں مثالوں کے اندر خلاصہ یہ ہے، ایک انسان نیک ہے اور ایک انسان کافر ہے۔ کافر کی مثال کیا ہے؟ کافر کی مثال اللہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بڑا مالدار ہے، ناز و نعمت والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جو نیک انسان ہے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کی مثال میں جو آپ غور کریں گے، جو آپ دیکھیں گے، تو ایک انسان جس کے پاس مال و دولت ہے لیکن ساتھ میں تکبر ہے، کفر ہے، رب کا انکار ہے، رب کے ساتھ میں شرک ہے، تو اس کی یہ پراپرٹی، اس کی نعمتیں، اس کا مال اور اس کی یہ ساری کی ساری سمپتیاں جو ہے اسے دنیا کی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کہ اسے چین و سکون اور راحت دے دیں، لیکن مرنے کے بعد جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ والی زندگی ہے، ایسے لوگ وہاں پر پریشان ہوں گے، مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ تو یہ دو مثالیں، دو لوگوں کی مثال قرآن کریم کے اندر سورہ کہف میں بیان کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔